بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم چھٹی جماعت کا پڑھنے جا رہے ہیں تربیتی نصاب۔ اس کا سبق نمبر 8 ہے، عنوان ہے گناہ۔ گناہ وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو، اسے گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنا بہت بری عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور عذاب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سزا نہ بھی ہوتی تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہو جاتی ہے۔ رہتا ہے گناہوں کی دنیاوی سزا تو یہ ہے کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہو جاتی ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے ایمان کی مضبوطی اور پختگی جاتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا ہو جاتا ہے، پھر اگر توبہ استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ یہاں پر اب ہم چند بڑے گناہوں کا بیان کریں گے۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی قسم کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا۔ نمبر 2 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، بغیر عذر کے نماز قضا کرنا۔ نمبر 3 عورتوں کا شرعی پردہ نہ کرنا۔ نمبر 4 مردوں کا ٹہنوں سے نیچے شلوار رکھنا۔ نمبر 5 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، حقارت سے کسی پر ہنسنا، غیبت کرنا، برے نام سے پکارنا، تہمت لگانا، چغلی کرنا، کسی کے مال کا نقصان کرنا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا اور بڑوں کی عزت نہ کرنا وغیرہ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ہر آدمی خطا کار ہے، خطا کاروں میں سے وہ بہت اچھے ہیں جو خطا قصور کے بعد محسنہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی گناہ گار ہے، جو غلطی کرتا ہے، وہ بہت اچھا ہے جو اپنی غلطیاں اور گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ آگے ہے گناہوں کا دنیاوی نقصان۔ گناہ گار آدمی اکثر اوقات پریشان رہتا ہے، سکون کی دولت اس کے دل سے چھین لی جاتی ہے، اور چاہے وہ کتنے ہی دنیاوی عیش و آرام میں ہو، اس کا دل پریشان اور مضطرب رہتا ہے۔ گناہ گار آدمی کے چہرے سے صلح کا نور ختم ہو جاتا ہے اور کوئی بھی شخص اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ گناہ گار آدمی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنے ہر کام میں لوگوں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ نیچے ہے گناہوں کی معافی، یعنی گناہ کرنے کے بعد ہمیں معافی کیسے مانگنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلاؤں؟ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ نہ تھا۔ مطلب یہ کہ سچی توبہ کے بعد گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ یعنی انسان اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے دل میں کوئی گناہ کا اثر باقی نہیں رہتا، اور انسان سچی توبہ کے بعد گناہوں سے ایسا پاک ہو جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ توبہ کی یہ بھی شرط ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور جو گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ کا چھوڑنا، ان کی قضا کرے، اور جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ضروری ہے کہ اہل حقوق سے اس کو معاف بھی کریں۔ مثلا کسی کے پیسے لے لیے تھے، یعنی اگر کسی سے آپ نے قرض لیا ہے تو اس کو فوری واپس کیا جائے یا معاف کرائے۔ کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔